میرے بھائی ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے یاد رکھیں، یہ بھی ایک بڑا عجیب سے ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے ہر سال کے آغاز میں کہ نیا سال مبارک ہو۔ ایک تو میں عقل والوں سے یہ سوال کرتا ہوں، مبارک آپ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اس گزرے ہوئے سال جو آپ کی زندگی میں سے ایک سال گزر گیا اور آپ کی زندگی کم ہو گئی اور ایک سال آپ قبر کے قریب ہو گئے، مبارکباد دینی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے ہوتا شاید دوسرا کرنا شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی ہم قبر کے قریب، ہمارا جو وقت گزر رہا ہے نا، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم خوش ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ پتہ خوشی شاید اس چیز کی ہے کہ ایک اور سال گزر کے ہم صحیح سلامت بچ گئے اور ہم کھاتے پیتے ہیں، تگڑے تازے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، شاید یہ مبارکباد دیتے ہوں۔ اگر آپ جنگل میں جائیں تو جانور ایک دوسرے کو یہ مبارکباد ضرور دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ جانور ہیں، وہ کیوں پیدا ہوئے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، موج کرنا، مر جانا، مستی کرنا، مر جانا، یہ زندگی ہے جانوروں کی۔ وہ تو ایک دوسرے کو نیو ایئر کہہ سکتے ہیں کیونکہ زندگی ان کی ایک سال اور اچھا گزر گیا۔ کیا انسان بھی ایسا کام کرتا ہے؟ یعنی شرعی امور کو چھوڑ دیا، عقل سے تو ذرا سوچے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ۔ اور پھر اگر نیو ایئر کی خوشی بھی منائی جاتی تو محرم میں منائی جاتی نا، ہمارا سال تو محرم ہی ہے۔ جنوری کب سے ہمارا نیا سال آغاز جنوری میں ہوتا ہے ہمارا؟ کیا ہمارا تو محرم میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے آج؟ ابھی نہیں آپ سفر کا مہینہ ہے، سب جانتے ہیں سفر کا مہینہ ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ تاریخ کیا ہے؟ 18 19 20 انگلش کی کیا تاریخ ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں، ایک تاریخ کا سوال بھی آپ کر رہے ہیں، پہلا دن۔ ہم انگلش تاریخ کو بھولتے نہیں، پتہ ہے، غلطی بھی نہیں کرتے، ہم سب کہتے ہیں یکم تاریخ ہے۔ عربی میں یا تو ہمیں بعض مہینوں کا نہیں پتہ چلتا، مہینے کا پتہ ہوتا ہے تو تاریخ کا پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہجرت، واللہ ہجرت کا نام ہی کافی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، کفر سے اسلام کی طرف منتقل ہو جانا۔ اگر مسلمان کو نئے سال کی اپنے مبارکباد دینی ہوتی اور جائز ہوتا تو محرم جو پہلا مہینہ ہے جس پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ یہ پہلا مہینہ، اگرچہ ہجرت کب ہوئی تھی؟ ربیع الاول میں ہوئی تھی، لیکن صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ ہجرت کو مقدم کرنا ہے۔ ہم نے یہودوں کی تاریخ نہیں لینی، نصارہ کی نہیں لینی، ہندو کی تاریخ نہیں لینی، ہم نے اپنی تاریخ کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ تاریخ ایجاد ہوئی سیدنا عمر کے زمانے میں، سبحان اللہ۔ ہجرت تو پہلے ہو چکی تھی، سیدنا عمر نے دیکھا کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے، ثانیہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم اسلام کی تاریخ کی ابتدا کریں، ہجری تاریخ کی۔ تو سوچا ہے کہ ہجرت وہ لمحہ ہے، جیسے آج کے درس میں نے بیان کیا ہے کہ کامیابی کا پہلا قدم تھا۔ تو ہجرت سے ہی اس سال کا آغاز ہوا ہے اور ہجری تاریخ کا آغاز ہوا ہے۔ پھر صحابہ کرام کا اتفاق ہو کہ محرم میں ہونا چاہیے، لیکن محرم میں بھی کبھی سلف صالحین میں سے کسی کو دیکھے جشن مناتے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر جشن منانا مقصود ہوتا تو فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں آپ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن مجید نے اس کی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے، لیکن تب بھی ہم جشن نہیں مناتے۔ میرے بھائی جشن منانا عید کے موقع پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف 2 عیدیں دی ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ حج کے موقع پر، حج کے مہینے میں، دوسرے عید الفطر شوال کے مہینے میں۔ اور دونوں عیدیں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ ذرا غور کریں، مفت نہیں ہے۔ مومن مسلمان ایسے خوش نہیں ہوتا، مفتہ خوش نہیں ہوتا۔ عید الفطر رمضان کے بعد جب اپنے رب کو راضی کر لیا، روزے رکھے، پھر خوش بھی ہوئی۔ اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے حج کے موقع پر، جب حج کر کے اپنے رب کو راضی کیا تب یہ مسلمان خوش بھی ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی خوشی جڑی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ 2 دن ہیں اہل یثرب کے، اہل مدینہ کے، جس میں وہ خوش ہوتے ہیں اور کھیلتے اور کودتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا، کہتے ہیں یہ 2 عیدیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 عیدوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں،
عید الاضحیٰ و عید الفطر، 2 عیدیں ہیں. اگر ان کے علاوہ اور 2 عیدیں یا ایک عید اور بھی جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 عیدیں یہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں، 2 عیدیں میری طرف سے بھی لے لو. خوشی دگنی ہو گئی کہ نہیں؟ 2 کی جگہ 4 ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ 2 دن تبدیل کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ 2 خوشیوں کے دن گئے، کینسل ہوئے، کیونکہ یہ جاہلیت کے تھے. اب یہ اسلام کے 2 دن آئے ہیں، ایک دن عید الاضحیٰ کا، ایک دن عید الفطر کا ہے. تو نیو ایئر کے جشن جو ہے خوشی منانے شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس میں کافروں سے بھی مشابہت ہوتی ہے، اور نہ یہ ہمارا دن ہے، نہ تو ہمارے سے کوئی تعلق ہے. یہ تو صرف چند ہمارے جو جوان ماشاءاللہ طبقے پڑھے لکھے ہمارے بچے ہیں وہ اس دن کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور کل کی خبر میں اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، فائرنگ میں کئی بچے مر گئے، جوان مر گئے، فائرنگ ہوئی. اس فائرنگ میں آپ سالانہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں اور یہ پٹاخے وغیرہ اور یہ جو کرتے ہیں، وہ فائرنگ بھی ہوتی ہے. فائرنگ بھی کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ نیا سال آ رہا ہے، وہ بھی گولیوں کی گونج میں آئے گا تو پھر کیا امن و امان ہوگا دنیا میں؟ ایک طرف سے امن و امان کا پیغام لے کے جاتے ہو، پھر فائرنگ بھی کرتے ہو، تو پھر اپنے ہی بچے مرتے ہیں اور کون مرتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اور ہمیں ہماری ذریت کو ان خرافات سے، ان بدعات سے دور فرمائے. واللہ